خوش آمدید دوستو آج جانیں گے ہم کہ مردے خواب میں کیوں آتے ہیں اور بھی بہت کچھ، تو ویڈیو میں بنے رہیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں مردوں کو اچھی یا بری حالت میں دیکھنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کا اچھی یا بری حالت میں دیکھنا یہ ایک قسم کا کشف ہے، جس سے کبھی بشارت اور کبھی نصیحت مراد ہوتی ہے، کبھی بہت فائدے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو ایصال ثواب کیا جائے یا اس کا قرض اتارا جائے۔ پھر مردوں کا دیکھنا بحالت خواب ہوتا ہے، اور کبھی جاگتے میں بھی، جو کرامات اولیاء اللہ ہے، جس سے متعلق میں نے آپ کو پچھلے درس میں بہت سارے واقعات بتائے۔ بعض اوقات روح علیین یا سجین سے آ کر اپنے جسموں کے ساتھ قبر میں متعلق ہو جاتی ہے۔ بالخصوص جمعے کی رات کو روحیں آپس میں بیٹھتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ جو روحیں انعام کی مستحق ہوتی ہیں ان پر انعام ہوتا ہے، اور جو عذاب کی مستحق ہوتی ہیں ان پر عذاب۔ ابن قیم کے نزدیک احادیث و آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کی قبر پر آتا ہے تو قبر والے کو اس کے آنے کا علم ہوتا ہے اور وہ اس کا کلام سنتا ہے، اور جب تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے وہ اس سے انس حاصل کرتا ہے، مانوس ہوتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور یہ بات صرف شہداء تک محدود نہیں ہے، شہداء ہوں یا غیر شہداء ہوں، یہ بات سب کو شامل ہے۔ اس میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں کہ صبح کا وقت، شام کا وقت، دوپہر کا وقت، رات کا وقت، ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ایسی کوئی قید نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کرنے کا کہا، اور سلام اسے ہی کیا جا سکتا ہے جو سن سکتا ہو۔ ابن ابی دنیا اور امام بہقی نے عثمان بن ثورہ سے روایت کی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں ہر جمعے کی رات کو ان کے پاس آتا تھا اور ان کے لیے اور تمام اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرتا تھا۔ ایک رات میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اماں کیا حال ہے؟ تو ماں نے کہا کہ موت کی تکلیف سخت ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ برزخ میں بہترین حالت میں ہوں، پھولوں کا بستر بچھاتی ہوں اور سندس اور استبرق کا تکیہ ہوتا ہے۔ پوچھا کہ ماں تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ تم نے میری زیارت کرنا چھوڑ دی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا نہ کرو، تمہارے آنے سے مجھے انس ہوتا ہے، جب تم آتے ہو تو دوسرے مردے مجھے بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے گھر سے زیارت کرنے والا آ رہا ہے، اور وہ خود بھی خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں سے چند باتیں پتہ چلتی ہیں کہ زیارت کا معمول بنانا اچھی بات ہے، کیونکہ وہ جو دنیا میں ہمیں پہچانتے ہیں، یہ بات نہیں کہ برزخ میں جانے کے بعد ہمیں بھول جاتے ہیں، بلکہ ہمارا آنا انہیں اچھا لگتا ہے، اسی طرح جیسے دنیا میں ہمارا آنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ اور جا سکتے ہیں تو جائیں، وہاں بیٹھیں، کہ وہ آپ جب تک بیٹھے رہتے ہیں انہیں انس ہوتا ہے، اور وقت کی بھی قید نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب کوئی ملنے آتا ہے تو آس پاس کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انہیں بشارت دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے گھر سے کوئی تم سے ملنے آ رہا ہے، اور وہ خود بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو وہاں معاملہ ہی جدا ہے، وہاں کسی کی خوشی میں خوش ہونے کا کلچر ہے، کسی کی خوشی پہ منہ بنانے کا کلچر نہیں ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زندہ انسانوں کو سلام کرتے وقت لفظ سلام اس لیے مقدم کرتے ہیں کہ ان سے جواب کی توقع ہے، لیکن جو فوت ہو گیا اس کے لیے تو یہ دعائیہ معاملات ہیں، اس سے کوئی توقع نہیں ہے، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو فوت ہو گیا اس سے بھی جواب کی توقع ہے، کیونکہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور دعائے خیر میں دعا کے الفاظ کو اس شخص کے ذکر پر مقدم کیا جاتا ہے جس کے لیے دعا کی جاتی ہے، جیسے کہ سلام علی نوح علیہ السلام پر سلام ہو، اور سلام علی ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، اور سلام علیکم بما صبرتم، اور تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلام ہو۔ مگر بد دعا میں اس شخص کا ذکر پہلے کرتے ہیں جس کے واسطے دعا کی گئی ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اے شیطان تم پر بے شک میری لعنت ہو۔
اسی طرح وعلیکم دائرۃ السوء اور ان پر برائی کا گھیرا ہو، وعلیہم غضب اور ان پر ناراضگی ہے۔ بہرحال یہ چند اور باتیں تھیں جو اس ضمن میں نے آپ سے ذکر کرنی تھیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔